MQM پاکستان کے رہنما رؤوف صدیقی نے کہا ہے کہ MQM والے مقدمات کا سامنا کرنے کے علاوہ کچھ نہیں کر رہے ہیں، ان پر جھوٹے اور فرمائشی مقدمات بنائے گئے۔ یہ مڈل کلاس جماعت ہے اور انحصار عدالتوں پر ہے کہ انصاف ملے گا۔ ان خیالات کا اظہار انہوں نے ATC کورٹ کے باہر میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے کیا۔ ان مقدمات میں کوئی جان بھی نہیں ہے، یہ مقدمات جس میں جرم تالیاں بجانا اور سننے کا جرم ہے اور جس کی کوئی مدعی بھی نہیں ہے، تو گزشتہ 3 برسوں سے مدعی بھی ڈھونڈے جا رہے ہیں اور عدالت کو بتایا جا رہا ہے اور عدالت اس پر سخت برہم ہے۔ ATC 10 میں آج جج صاحب نے بہت زیادہ برہمی کا اظہار کیا کہ مدعی آ نہیں رہا ہے اور مدعی کے بغیر FIR بھی کاٹ دی اور اس کے ویئر اباؤٹس بھی نہیں ہیں۔ لیکن ہم کو معلوم ہے کہ یہ سارے فرمائشی پروگرام ہیں، یہ فرمائشی FIRs ہیں جو ہم فیس کر رہے ہیں، لیکن بہرحال سیاسی مقدمات، جھوٹے، بے بنیاد، بے ہنگم مقدمات انہیں ہم فیس کر رہے ہیں اور انشاءاللہ تعالی ایک دن آئے گا اور وہ لمحے بہت قریب ہیں جب عدالتیں ہمارے حق میں فیصلہ دیں گی اور ہمیں باعزت بری کیا جائے گا۔ جب ان سے موسم کے خوشگوار ہونے کے بارے میں پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ جس پر 24 مقدمات ہوں اس سے موسم کا پوچھنا کیسا لگے گا۔ انہوں نے انڈین پائلٹ کے بارے میں کہا کہ انڈیا کے مقابلے میں پاکستان نے مسلمان ہونے کے ناطے باوقار کردار ادا کیا۔ ویل ڈن پاک فضائیہ، ویل ڈن اسٹریٹجی اینڈ پالیسی افواج پاکستان اور آرمی چیف خاص طور پہ، اور اس پورے ہاسٹائل صورتحال میں پاکستان نے ایک بہترین حکمت عملی اپنائی، ایک باوقار طریقے سے ایک ایٹمی طاقت نیوکلیر پاور نے جو اپنا کردار انجام دینا تھا اس طریقے سے دیا، اور یہ بہت بڑی کامیابی ہے اخلاقی گراؤنڈ کے اوپر بھی اور ان مورل ویلیوز پہ جس کے ہم امین ہیں بحیثیت ایک مسلمان۔ دیکھیے، امن کی تمام کوششیں ہونی چاہیے، چاہے اس کی کتنی بڑی قیمت ہمیں ادا کرنی پڑے، وہ ہمیں کرنا چاہیے۔ بحیثیت ایک مسلمان ہمارا ایمان اسی پہ ہے۔ لیکن ہندوستان جو کشمیر میں مظالم کے ریکارڈ توڑ رہا ہے اور پھر کچھ نہ کچھ کرے گا۔ یا تو اگر وہ فاتح ہیں تو وہ اپنے فتح بندی کے ثبوت پیش کریں عوام کے سامنے، اور پاکستان فتح مند ہے تو اس نے ثبوت کے ساتھ ان کے لوگوں کو بھی پیش کیا۔ لیکن یہ تشویش کی بات ہے، میں جہاں تک سمجھتا ہوں یہ ایک فائر فائٹنگ تھی جو ہوئی ہے، لیکن ایک سیریس نوٹ کے اوپر تھی کہ ذرا سی چنگاری آگے بڑھتی تو 2 نیوکلیر پاور آپس میں دست و گریباں ہوتی اور جنگ ہوتا، تو نہ صرف یہ پورا خطہ بلکہ پوری دنیا اس سے شدید متاثر ہوتی، اور میں نہیں سمجھتا کہ ہندوستان کی یہ پالیسی زیادہ دیر تک قائم رہے گی۔ وہ پھر کچھ نہ کچھ کرے گا، کیونکہ آپ یہ دیکھیں کہ کشمیر میں جو کچھ انہوں نے کیا، 1 لاکھ کشمیریوں کو شہید کیا، ان کے قبرستان بنائے، اور لاکھوں کشمیریوں کے اوپر مقدمات ہیں، لاکھوں کشمیریوں کو زخمی کیا، ہزاروں ماؤں اور بہنوں کی عصمت دری کی ہے کشمیر میں، اور وہاں پر ایک جدوجہد اس وقت اس تیزی کے ساتھ آگے بڑھ رہی ہے کہ اس کو انڈین فوج روک نہیں سکتی۔ میں زبردست خراج تحسین پیش کرتا ہوں چیف جسٹس کھوسہ صاحب کو، جن کا ایک بیان، جس نے پوری جوڈیشری کے لیے ایک انقلابی بیان، جسے میں تصور کرتا ہوں کہ انہوں نے یہ کہا تھا کہ جھوٹے مقدمات کی بھرمار ہے اور جھوٹی گواہی پر سخت ترین سزا دی جائے گی اور ہونی چاہیے۔ انشاءاللہ تعالی میں دیکھ رہا ہوں کہ پاکستان میں ایک دن وہ آئے گا کہ ان عدالتوں میں قرآن اور اللہ کی قسم کھا کر جھوٹے گواہ گواہی دیتے ہیں کہ میں جو کہوں گا سچ کہوں گا، اور اگر جھوٹ بولوں تو اللہ کا عذاب مجھ پر نازل ہو،
تو جب جھوٹی گواہی دے کے اللہ کے عذاب کو کوئی خود دعوت دے رہا ہے تو آپ اس کے مقدروں سے نہیں لڑ سکتے۔ جھوٹی گواہی پہ وہ دن ضرور آئے گا جب گواہی جیسی جھوٹی ثابت ہوگی تو جھوٹا گواہ چاہے اس کی حیثیت کچھ بھی ہو وہ اس عدالت سے اپنے گھر نہیں جائے گا، بلکہ اتنا ہی سزا کاٹنے کے لیے جیل میں ہوگا جس مقدمے کی وہ گواہی دینے آیا ہے۔ اور میں اہل پاکستان سے، ان لوگوں سے کہ جو دیکھ رہے ہیں اپنی آنکھوں سے، انہیں چاہیے کہ وہ آ کر گواہیاں دیں، چاہے کوئی خطرات ہوں، کیونکہ قرآن کا اور اللہ کا یہ حکم ہے کہ تم گواہی دینے جاؤ، لیکن جھوٹی گواہوں کے لیے میں کہتا ہوں کہ یہ آپ کی اولاد کے سامنے آئے گا، جہنم میں آپ ڈالے جائیں گے۔ آپ کو بہت احتیاط کرنی چاہیے گواہی دیتے ہوئے۔